اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 3 پارے الف لام میم سیقول اور تلک الرسل یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور چوتھا پارہ لن تنالو تو یہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے اس کا۔ تو آج اس کا دوسرا رکوع، اور ویسے سورہ آل عمران رکوع نمبر 11 یہ آغاز ہوگا، اور آیت نمبر 101 کمپلیٹ ہوئی۔ 102 سے ہم آغاز کریں گے۔ تو آئیے نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے، قرآن پاک کے برکات حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تجوید اور مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، اور قواعد کی بھی دہرائی کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی لگی بھی ہے، تو اس لیے آپ نے اسے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الذین یہاں پر دال ہے کہ یہ ان حروف کے میں سے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو اسے آپ نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ الذین، بعض لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں الذین، تو وہ زا سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ زا نہیں بلکہ دال ہے۔ یا ایہا الذین آمنو کھڑا زبر ہے، تو اسے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے آپ نے۔ حق تقاتے، تو یہاں قاف کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اور تقاتے ہی یہاں بھی کھڑا زیر ہے، تو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ الا وانتم مسلمون، وانتم یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے۔ انتم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے اپنے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ، فَاذْكُرُوا یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ نعمت اللہ، اس میں جلالت اللہ کے جو لام ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کے اوپر زبر یا پیش یا کھڑا زبر آ جائے تو اسے موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ علیکم، یہاں پر لام کے بعد جو یا ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہوگا، یہ تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں علیکم، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا مجہول طریقے سے، تو جو درست ہے وہ علیکم، علیکم بھی نہیں کرنا کہ یا لین ہے تو حروف لین جو 2 ہیں واو لین اور یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ علیکم اذ کنتم، اذ یہاں پر وہی بغیر سیٹی والا دال ہے تو اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا وَكُنْتُمْ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے۔ کنتم جو تم کے اندر جو آخر میں میم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ حُفْرَةٍ میم مشدد ہے غنہ ہوگا، مِنَ النَّارِ نون مشدد ہے اس لیے یہاں بھی غنہ کرنا ہے آپ نے۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو سامعین محترم جہاں پر جو ہے قواعد کی دہرائی کی جا رہی ہے تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، تاکہ اگر کسی اور جگہ بھی وہ آپ پڑھیں تلاوت کریں تو تجوید کے ساتھ آپ قرآن پاک کو تلاوت کریں۔ تو اور آپ نے جو قرأت کی جاتی ہے تو اسے بھی اچھے غور سے سننا ہے کہ کس طرح سے کس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
لعلکم یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَلْتَكُن یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، لہٰذا پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ امۃ یہاں بھی تنوین کے بعد یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا دونوں جگہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت نمبر 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عذاب یہاں پر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ آیت نمبر 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف یعنی فا آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ فِيهَا فی یہاں پر یا مدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے فا کے نیچے، فی ہا یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے ہاں کے اوپر، تو اس یہاں پر الف مدہ ہے، تو یا مدہ اور الف مدہ دونوں جگہ آپ نے قاعدہ غنہ یعنی ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 108 تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آئیے اس رکوع کی تجوید اور مخارج کے ساتھ تلاوت زمانی میں سن لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.